بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ناصبیوں نے احتجاج طبرسی صفحہ نمبر 169 جلد اول سے باب علی ابن ابی طالب اور خالد ابن ولید سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور جو اصل حصہ تھا روایات کا اس کے اوپر انہوں نے بلیک پینٹ کر کر اپنی لکھائی کر دی ہے۔ اسی لیے میں اصل پوری روایت کو بیان کر کے جھوٹوں کا پردہ چاک کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ابو بکر مسجد سے نکلے اور اپنے گھر چلے گئے۔ پھر عمر ابن خطاب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم نے دیکھا کہ آج علی سے ہماری گفتگو کس انداز میں ختم ہوئی۔ اگر چند دن ایسی ہی بحث و گفتگو ہو جائے تو یقیناً ہمارے امور متزلزل اور ہماری حکومت و امارت کی بنیاد کمزور و خراب ہو جائے گی۔ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تمہاری رائے کیا ہے؟ عمر ابن خطاب نے کہا، میری نگاہ میں ان کا وجود ہمارے آرام اور ہماری ترقی کے لیے مانع و رکاوٹ ہے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ ابو بکر نے کہا، یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر نے کہا، بہت آسان ہے، خالد ابن ولید کے ذمہ کر دو۔ آدمی بھیج کر خالد کو بلایا گیا۔ ابو بکر نے خالد کی طرف رخ کر کے کہا کہ ایک بہت بڑا کام تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ خالد نے کہا، جو کہیے حاضر ہوں، چاہے قتل علی ہی ہو۔ انہوں نے کہا، ہمارا مقصد یہی ہے۔ خالد نے کہا، جیسی رائے دیں میں عمل کروں گا۔ ابو بکر نے کہا، مسجد میں علی کے بازو میں بیٹھ جاؤ، جیسے ہی میں نماز تمام کروں فوراً ان کی گردن مار دو۔ اسما بنت امیس زوجہ ابو بکر نے یہ باتیں سن کر اپنی کنیز سے کہا کہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جاؤ اور یہ پیغام کہہ دو۔ آیت کا ترجمہ، کچھ لوگوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہے، آپ شہر سے باہر چلے جائیں، میں آپ کی خیر خواہ ہوں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اسما سے کہہ دو کہ خدا انہیں اس میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ پھر گھر سے باہر آئے اور مسجد میں جا کر خالد ابن ولید کے بازو میں بیٹھ گئے۔ ابو بکر نے نماز شروع کی۔ جب تشہد پڑھ چکے تو اپنے حکم پر نادم و پیشما ہوئے اور اتنا بے چین ہوئے کہ بے اختیار سلام پڑھنے سے پہلے ہی خالد کو متوجہ کر کے کہا، جو میں نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل نہ کرنا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جیسے ہی نماز تمام کی خالد کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، بتاؤ ابو بکر نے کیا حکم دیا تھا؟ خالد نے کہا، آپ کی گردن مارنے کا حکم دیا تھا۔ اگر سلام سے پہلے منع نہ کیا ہوتا تو آپ کو قتل کر دیتا۔ یہ سن کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خالد کو پکڑ کر بہت زور سے جھنجھوڑا اور زمین پر پٹخ دیا۔ لوگ علی علیہ السلام کی طرف دوڑے اور قسم دے کر خالد کو چھڑایا۔ پھر عمر کے گلے کو زور سے دبا کر فرمایا، اے اسحاق کے بیٹے، اگر وصیت رسول نہ ہوتی تو تجھے معلوم ہو جاتا کہ ہم میں کون کمزور اور بے یار و مددگار ہے۔ یہ ہے وہ مکمل روایت جو صفحہ نمبر 169 اور 170 پر موجود ہے۔ روایت نماز خلف ابی بکر کے نام سے موسوم ہے، یعنی نماز خلف ابی بکر والی روایات جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اور جو آپ کو سامنے پکچر میں نظر آ رہی ہے، جو دشمنان اہل بیت نے پیش کی اور اس کے اصلی حصے کو بلیک کر دیا، اس میں یعنی اس روایت میں تو قتل علی کی تجویز کا ذکر ہے کہ علی علیہ السلام تو اس دن اس راز کو کھولنے کے واسطے گئے۔ اب ناصبی ثابت تو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی مساجد میں اور اپنی تقریروں میں کہ علی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر و عمر بڑے شیر و شاکر تھے،
اور روایات ایسی پیش کرتے ہیں جن سے وہ صاحبان یعنی ابو بکر و عمر قاتل ثابت ہوتے ہیں۔ اے ناسبیوں، کچھ سمجھ کر تو پیش کرو۔ ایسی غلط دلیلیں پیش کرتے وقت تمہیں شرم محسوس نہیں ہوئی؟ یا یہ خیال ہے کہ کسی کو سیاق و سباق کا کیا پتہ؟ نہ صاحبان، یا تو ایسی روایت پیش نہ کرو، ورنہ ہم تو پوری روایات نقل کر کے آپ کے پردوں کو چاک کر دیتے ہیں۔ یا یہ بات آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی کہ یا تو وہ تجویز قتل علی آپ کو صحیح تسلیم کرنا پڑے گی، پھر اس قتل علی کی تجویز کو صحیح مانو۔ اگر تم قتل علی کی تجویز والی اس روایت کو صحیح مانتے ہو تو پھر کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ شیعان اہل بیت دشمنوں نے اہل بیت کو مان لیں؟ یا پھر اس روایت کو تم غلط تسلیم کرو گے؟ اب ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے کہ آپ کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے یا غلط۔ اگر غلط ہے تو آپ نے پیش کیوں کی؟ اگر صحیح ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا وہ ظالم ہیں، اور جو ظالم ہو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ خلافت کا عہدہ ظالمین تک نہیں جا سکتا، یہ ان تک نہیں پہنچ سکتا، تو بس یہ بات تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ یہ صاحبان یعنی ابو بکر و عمر ظالم تھے، انہوں نے قتل علی کی تجویز کی تھی، اور اس لحاظ سے یہ روح قرآن سے خلیفہ برحق نہیں ہے بلکہ جابر و ظالم بادشاہ ہیں۔ اور باقی اس روایت سے جو حضرت علی علیہ السلام کا ابو بکر کی اقتداء میں نماز باجماعت پڑھنا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ عربی والی عبارت کو اٹھائیں تو وہاں پر لفظ خلف عموماً آیا ہے، وہاں پر لفظ خلف موجود ہے، اور جہاں پر لفظ خلف عموماً آتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ جہاں اقتداء نہ ہو، لفظ خلف وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر اقتداء نہ ہو، کوئی شخص اپنی تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے یوں ہی کوئی کھڑے ہوں یا پڑے ہوں لیٹے ہوں تو وہاں پر لفظ خلف استعمال آتا ہے۔ جیسے بخاری شریف بابو صلاۃ خلف النائم کو دیکھیے، یا بابو صلاۃ خلف المرأۃ کو دیکھیے کہ عورت اور سونے والوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا بیان۔ پھر فرمائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ عورت اور سونے والا امام تھا یا یوں ہی پڑے تھے؟ اس کے علاوہ اہل سنت کی دوسری معتبر کتاب شرح فقہ اکبر میں بھی دیکھیے کہ صلو خلف کل بر و فاجر پڑھیے، اور اپنی مستند کتاب سنن کبریٰ کی جلد نمبر 3 پر بھی جا کر اس روایت کو دیکھیے، اور ہماری فروع کافی سے باب الصلاۃ خلف من لا یقتدی بھی کا بھی مطالعہ کر لیجئے۔ تو عزیزان محترم، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ نماز باجماعت یا اقتداء کے لیے لفظ ما کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کوئی قرآن مجید میں ہے کہ ورکعوا مع الراکعین۔ اب اگر کسی میں ہمت ہے اور کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور کسی سورنی کا دودھ نہیں پیا تو وہ ناسبی آئے اور ہمیں ان باتوں کا جواب دے اور ثابت کر کے دکھائے کہ صلی علی مو ابو بکر، ثابت کر کے دکھائے۔ اگر نہیں کر سکتا تو اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ یا تو ابو بکر و عمر کو ظالم تسلیم کرے، اور یہ بھی ساتھ میں تسلیم ہے کہ علی علیہ السلام نے ان کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھی، اس طرح سے وہ خلیفہ برحق نہیں ہیں، یا وہ یہ روایت پیش کرنے کے حقدار نہیں ہے اگر اس روایت کو صحیح نہیں تسلیم کرتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔